السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عزیز طلباء کرام و طالبات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رسید نگاری۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسید لکھنے کا درست طریقہ ہے بورڈ پیٹرن کے مطابق وہ کیا ہے، ایسا کون سا طریقہ ہے جس کے مطابق ہم پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسید کے کل نمبر کتنے ہیں۔ تو کل نمبر جو رسید کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 10 نمبر، ٹھیک ہے، اور یہ ایکول ہوتے ہیں درخواست کے۔ تو یہ پیپر کے اندر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انٹر لیول پہ یا میٹرک لیول پہ کہ رسید آ جاتی ہے۔ اگر یہ میٹرک لیول پہ آئے تو یہ جو ہے درخواست یا خط ان کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اگر یہ انٹر لیول پہ آ جائے تو یہ درخواست کی جگہ پہ رسید آ جاتی ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ چوائس نہیں آتی، پھر یا تو یہ رسید آ جائے گی یا یہ نہ آئی تو پھر درخواست آ جائے گی، چوائس نہیں آئے گی۔ یعنی جو یا والا لفظ ہوتا ہے نا، دونوں چیزیں آئیں، دونوں میں سے پھر اسٹوڈنٹ کے پاس آپشن ہو کہ وہ کون سی کرے گا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ بچے درخواست یاد کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ بیڈ لک ہو جاتی ہے کہ رسید آ جاتی ہے، یعنی چوائس ہی نہیں آتی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسید کیا جو اسٹوڈنٹس کو مشکل لگتی ہے کہ وہ مشکل ہے بھی کہ نہیں۔ تو رسید میں سب سے پہلے جو آپ مین ہیڈنگ دیں گے وہ سب سے پہلے آپ اوپر رسید نگاری لکھیں گے، رسید نگاری، یہ آپ 605 کے ساتھ اس کی ہیڈنگ دیں، رسید نگاری کی۔ پھر دین نیکسٹ لائن کے اندر آپ عنوان کی ہیڈنگ دیں، آگے کولن ڈال کے پھر آگے جو ہے مین جو رسید کا عنوان ہوگا، جس کام کے لیے رسید لکھنی ہے وہ اس کو ذکر کریں گے۔ تو ہم نے یہاں پہ چونکہ ایک عنوان دیا ہے رسید بابت فروخت مکان، یعنی ہم نے جو ہے رسید اس وجہ سے لکھنی ہے کہ ہم نے مکان کو فروخت کرنا ہے، یعنی مکان کی فروختگی پہ رسید لکھنا۔ تو یہ ایک عنوان آ گیا اس لائن میں، یعنی عنوان کے آگے کولن ڈال کے آگے ہم نے عنوان کو لکھا، یہ بھی ہیڈنگ دینی ہے مین، یعنی مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے اس کو۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے فارسی کا، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو اس کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے کہ یہ لفظ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، باعث تحریر آنکھیں، باعث تحریر آنکھیں، ٹھیک ہے، یعنی کس وجہ سے یہ تحریر ہم لکھ رہے ہیں، باعث تحریر آنکھیں، یعنی تحریر لکھنے کی وجہ، وجہ یہ ہے کہ تحریر کیوں لکھ رہے ہیں، یعنی لکھتے ہیں، لکھنے کی وجہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ کے لیے جو ہے نا آپ اس 3 جملوں کو یاد کر لیں، باعث تحریر آنکھیں، ٹھیک ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم چونکہ اپنے جو کنٹینٹ کی طرف آئیں گے کہ ہم نے اس میں لکھنا کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم وہی پیراگراف کی صورت میں پہلے 2 لفظ کی جگہ خالی چھوڑ کے آگے ہم شروع کریں گے۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارا مسمّا، اس کو ہم بعض دفعہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مسمی پڑھ دیتے ہیں، مسمی نہیں ہوتا، یہ لفظ مسمّا ہے، یعنی مسمّا، مسمّا محمد علی، یعنی پہلے اس بندے کی ڈیٹیل آ جائے گی، یعنی اس کا نام، اس کی ولدیت، پھر اس کے بعد سکنہ، سکنے میں اس جو ہے وہ اس کا رہائش آ جائے گی، یعنی وہ کہاں رہتا ہے، پھر آگے محلہ آ جائے گا، یعنی محلہ کون سا ہے، پھر آگے ضلع کون سا ہے، پھر تحصیل کون سی ہے، ٹھیک ہے، پھر مین شہر کا نام آئے گا کہ مین شہر کون سا ہے۔ تو یہ ساری پوری ڈیٹیل لکھنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، کیونکہ رسید لکھی ہی اس لیے جاتی ہے کہ یہ ایک ثبوت ہوتا ہے انسان کے پاس۔ تو یہ پہلی لائن کے اندر اس بندے کا نام، اس کی ولدیت، اس کی رہائش، اس کا محلہ، اس کا ضلع، اس کی تحصیل اور مین جو شہر ہے، سٹی ہے، وہ۔ پھر اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے مبلغ، مبلغ، یہ مبلغ نہیں ہے، مبلغ، یعنی پیسوں کے لیے یہ لفظ ہمیشہ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، مبلغ 80 لاکھ روپے، 80 لاکھ۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے دماغ کے اندر کوشچن چل رہا ہوگا کہ یہ 80 اردو میں بھی لکھا، اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیجٹ میں بھی لکھا، یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، ایک دفعہ لکھ دیتے اردو میں۔ اس لیے لکھا کہ تاکہ کسی بھی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کہ بعد میں اگر کوئی بندہ اس 80 کو چینج کر دے، یہاں پہ اس کو 80 کو جو ہے وہ 90 بنا دے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ڈیجٹ والے کو 1 زیرو بڑھا دے، تو یہ 80 لاکھ سے جو ہے وہ آگے 1 زیرو بڑھ جائے تو یہ کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی کنفیوژن سے، اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے یہاں پہ ہم نے 2 دفعہ اس رقم کو لکھا، ایک ڈیجٹ میں بھی لکھا اور ایک اردو میں بھی لکھا، ٹھیک ہے۔ آپ اردو میں ایسے لکھیں گے اور ڈیجٹ میں آپ اس کو
ایسے لکھیں گے بریکٹ ڈال کے. پھر 80 لاکھ روپے نصف جس کے 40 لاکھ روپے ہوتے ہیں. تو آگے ہم نے تاکہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ جو ہے وہ 2 نمبری کر دے، ایک زیرو بڑھا دے، تو ہم نے آگے اس کو نصف بھی لکھ دیا تاکہ اگر وہ یہاں پہ 2 نمبری کر رہا ہے تو پھر یہاں پہ نہ ہو سکے. یعنی ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ مسائل سے بچنے کے لیے اس رقم کو 4 دفعہ لکھ دیا. یعنی 2 دفعہ ڈیجٹ میں لکھ دیا اور 2 دفعہ ہم نے اس کو اردو میں لکھ دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے چیزیں اختیار کرتے ہیں. بابت فروخت مکان، پہلے آ گیا اس بندے کا نام، اس کی پوری ڈیٹیل، پھر اس کے بعد اس مکان کا پورا ایڈریس کہ جس مکان کو بیچا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، یعنی جس کی فروخت ہو رہی ہے. بابت مکان، فروخت مکان، ٹھیک ہے نا. بابت ہوتا ہے وجہ، یعنی بسبب، سبب کیا ہے جی، مکان کو فروخت کر رہے ہیں. اب مکان کی پوری ڈیٹیل آئے گی، مکان نمبر 732، ٹھیک ہے، جو بھی ہے، باغ، محلہ، ٹھیک ہے. اب محلے کے اندر کون سا محلہ ہے وہ، پھر مکان آیا کہ کتنے منزلہ ہے، ڈبل سٹوری ہے، سنگل سٹوری ہے، کتنے مرلے کے اوپر ہے، کتنے مرلے ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. پھر اس کے بعد کون سی گلی ہے، گلی نمبر، پھر محلہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، پھر مین شہر کون سا ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل، یعنی شروع میں اس انسان کی ڈیٹیل، پھر اس کے بعد اس کے اس مکان کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے، یہ ساری. پھر اس کے بعد جو ہے جس نے وہ لیا ہوگا، ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا فروخت کرنے والا، یعنی پہلے آ جائے گا فروخت کرنے والا، اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، ٹھیک ہے. یہ یاد لازمی آپ نے یاد رکھنا ہے، یعنی فروخت کرنے والا، ٹھیک ہے، جس نے فروخت کیا، یہ اس کی ڈیٹیل ہے، یہ اس کے مکان کی ڈیٹیل ہے. پھر اس کے بعد آ جائے گا جس نے لیا، یعنی جو آپ سے چیز کو خرید رہا ہے. ایک ہوتا ہے بیچنے والا، بیچنے والے کی ڈیٹیل پہلے آئے گی، پھر اس کی چیز کی ڈیٹیل آئے گی، یعنی پہلے بیچنے والے بندے کی ڈیٹیل، پھر اس کی چیز کی ڈیٹیل، پھر اس کے بعد جو آپ سے چیز خرید رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، پھر اس کی ڈیٹیل. یہ ذرا لازمی یاد رکھیں کیونکہ بچوں کو یہاں پہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر پہلے کس بندے کی ڈیٹیل لکھنی ہے، بعد میں کس کی لکھنی ہے. تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کنٹینٹ کے اندر پہلے فروخت کرنے والے کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو خریدنے والا ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جس نے لیا. اب اس کا نام کیا ہے، زبیر احمد، یعنی ہم ویسے ہی جو ہے وہ فرض کر لیتے ہیں زبیر احمد ولد خان محمد یا جو بھی ہے. آگے پھر اس کا ایڈریس آ جائے گا، آیا کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کا رہائش کہاں ہے، اس کا محلہ کون سا ہے، اس کا ضلع کون سا ہے، تحصیل کون سی ہے، مین شہر کون سا ہے، یہ ڈیٹیل آ جائے گی. پھر اس کے بعد آ جائے گا تاریخ. یہ بھی لازمی ہوتی ہے کہ آپ نے تاریخ جو ہے وہ لازمی لکھنی ہوتی ہے کہ رسید کے اندر، تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی کام اس تاریخ کو اتنے بجے جو ہے اس سن میں ہوا. تو بتاریخ 29 مارچ، یعنی ہم نے ویسے ہی فرض کیا 2025 بروز سوموار دن 2 بجے. تو یہ پورا ٹائم آ گیا، یعنی تاریخ ہی نہیں آئی بلکہ دن بھی آیا اور اس کے بعد دن کا جو ٹائم تھا وہ بھی آیا. اب چونکہ رسید کے اندر 2 گواہ ہوتے ہیں تو گواہان کی موجودگی میں، یعنی ان 2 گواہوں کی موجودگی میں، گواہ نمبر 1، گواہ نمبر 2، ان کو گواہ نمبر 1 بھی آپ بول سکتے ہیں، گواہ نمبر 2 بھی، یعنی ایک کو آپ نمبر دے دیں گواہ 1 اور ایک کو آپ دے دیں گواہ 2، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ گواہ شد، ٹھیک ہے، اس سے مراد دونوں گواہ ہیں. گواہان کی موجودگی میں وصول پا کر، یعنی ہم نے وصول کر لی ہے یہ چیز، رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پراپر آپ کے پاس کنٹینٹ ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس والی بات ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بالکل مشکل سمجھنا شروع ہو جائیں. یہ انتہائی آسان ہے، اگر پیپر کے اندر آ جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کنٹینٹ سارا. پھر اس کے بعد اگلا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، درمیان میں ہم لکھتے ہیں العبد، العبد، یعنی وہ پہلے بندے کی ڈیٹیل آ جائے گی اس میں. العبد پہلے بندے کی ڈیٹیل، یعنی جس نے پیسے وصول کیے، کس نے کیے، وہ جو پہلا بندہ جو بیچنے والا ہے اس نے وصول کیے، تو اس کی ڈیٹیل العبد میں آئے گی، یعنی اس کے نیچے. تو یہاں پہ بھی بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ سر العبد میں کون آئے گا.
تو العبد میں جس بندے نے پیسے وصول کیے ہوتے ہیں، جس نے اپنی چیز فروخت کی ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل آتی ہے. پھر اس کی لیفٹ اور رائٹ پہ 2 گواہ ہوتے ہیں. تو العبد کے سامنے ہی آپ گواہ شد کی ہیڈنگ دیں گے، دوسری سائڈ پہ بھی آپ گواہ شد کی ہیڈنگ دیں گے، العبد کی بھی آپ مین ہیڈنگ مارکر کے ساتھ دیں گے. پھر اس کے نیچے 3 جو ہے بلکہ 1 2 3 4 5 اور 6، پھر اس کے نیچے یہ 6 جو ہے وہ ہیڈنگز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نام کی ہیڈنگ دیں مارکر کے ساتھ، آگے کولن ڈال کے آگے نام لکھیں. ولدیت کی ہیڈنگ دیں، آگے کولن ڈال کے آگے ولدیت لکھیں. پھر اس کے بعد شناختی کارڈ کی ہیڈنگ دیں، کولن ڈال کے آگے شناختی کارڈ لکھیں. پھر فون نمبر کی ہیڈنگ دیں، آگے کولن ڈال کے آگے فون نمبر. پھر اس کے بعد پتہ یعنی کہاں رہ رہا ہے تو اس جگہ کا نام لکھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے نیچے دستخط. تو یہ سب میں یعنی یہ نام، ولدیت، شناختی کارڈ، فون نمبر، پتہ، دستخط جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گواہ شد میں بھی آئیں گی. یعنی تینوں کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی اسی طرح سے سیم. یعنی نام ادھر بھی، ولدیت بھی، شناختی کارڈ بھی، فون نمبر بھی، پتہ بھی اور دستخط بھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پیج کے ایک سائڈ پہ یعنی رائٹ سائڈ پہ آپ جو ہے وہ نیچے تاریخ لکھیں گے، کولن ڈال کے آگے آپ اس کو جو ہے وہ اردو کے اندر بھی آپ اس تاریخ کو لکھ سکتے ہیں. جیسے 29 کو اگر اردو میں لکھیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ کنٹینٹ کے اندر جو تاریخ ہے وہ یہ والی لکھی تھی، لہٰذا ہم نے یہاں پہ یہی لکھی. اگر آپ نے یہاں پہ کنٹینٹ کے اندر اردو والی تاریخ لکھی ہے تو پھر آپ یہاں پہ بھی اردو والی لکھیں گے. یعنی 29 کو ہم لکھیں گے 2/9، آگے یہ سلیش ڈال کے، پھر آگے مارچ، پھر آگے 2025، آگے حمزہ ڈالیں گے عیسوی کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. یعنی اردو کے اندر بھی ہم نے اگر کسی نے یہاں پہ اردو کے اندر ڈیٹ ڈالی تو یہاں پہ بھی پھر اردو کے اندر لکھے ایک سائڈ پہ، یعنی پیج کی رائٹ سائڈ پہ آپ نے جو ہے وہ تاریخ لکھنی دینی ہے. تو اس طرح سے آپ کے جو ہے نا کل نمبر جو ہے اس کے 10، یہ 10 کے 10 نمبر آپ کے آ جاتے ہیں اگر آپ یہ طریقہ کار فالو کرتے ہیں. تو اس طرح کی مزید جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور آگے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے استفادہ کر سکیں. اگر کوئی بھی آپ کا رسید کے حوالے سے یا پھر اس کے علاوہ کوئی آپ کا کویشچن ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہم یقیناً آپ کو جو ہے وہ آپ کے سوالات اگر ہو سکا تو وہاں پہ جواب دے دیں گے، یا اگر ویڈیو کے اندر ہو سکا تو ہم آپ کو ویڈیو بنا کے جو ہے وہ اس کے جوابات دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ.